بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، ذی القعدہ کا مہینہ ہے اور اسے حج کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس وقت پوری دنیا کے ایک ایک کونے سے لوگ جوق در جوق بڑی تعداد میں مکہ مکرمہ کی طرف رواں دواں ہیں، اور یہ سفر حج بیت اللہ کے ارادے سے۔ حج اسلام کا ایک اہم رکن ہے، پانچواں ستون ہے اسلام کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیاری حدیث میں فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: کلمہ توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ حج اس شخص پر فرض ہے جو صاحب نصاب ہو، جن کے پاس بیت اللہ تک پہنچنے کے امکانات ہوں، اتنے وسائل ان کے پاس مہیا ہو کہ بیت اللہ تک سہولت سے پہنچ سکیں، اور غائبانے میں جن کا نفقہ ان پر واجب ہے ان کے معاش کا بھی انتظام رہے۔ ایسے لوگوں پر حج کو زندگی میں ایک مرتبہ فرض کیا گیا ہے۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو حج کی سعادت نصیب ہو چکی ہے، جو بیت اللہ کی زیارت کر چکے ہیں۔ اللہ کرے ان کا حج مقبول و مبرور ہو جائے۔ اور بڑے سعادت مند اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے امسال حج کا ارادہ کیا ہے۔ میری دعائیں اور نیک خواہشات ان کے ساتھ، ان کے تمام ارکان سہولت کے ساتھ انجام پا جائے، اور اللہ پاک انہیں حج مقبول و مبرور نصیب فرمائے۔ آپ یقین جانیے، حج کی بڑی اہمیت ہے، لیکن جس قدر اہمیت ہے اسی قدر آج اس سے تغافل ہے۔ لوگوں پر حج فرض ہے، لیکن معمولی وجوہات سے آدمی حج کو ٹالے جا رہا ہے۔ ایک حدیث میں تو فَلْيُعَجِّلْ کہہ کر اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جن کے اوپر حج فرض ہے اور حج کو جانا چاہتے ہیں وہ تاخیر نہ کریں، بلکہ جلدی اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچا دیں۔ پتہ نہیں کب اللہ کے پاس بلاوا آ جائے اور آدمی اپنی منزل تک پہنچ نہ پائے۔ قرآن پاک میں اشارہ فرمایا گیا ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ جو بیت اللہ تک پہنچ سکتے ہوں ان کے لیے اللہ کے لیے حج کرنا فرض قرار دیا گیا ہے۔ اور اس سے بڑی سعادت کی بات کیا ہوگی کہ آدمی جب حج کر کے فارغ ہوتا ہے تو پھر وہ گناہوں سے ویسے ہی پاک ہو جاتا ہے جیسے وہ آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ مشہور حدیث ہے، من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه۔ جس نے حج کیا اور گناہ کا کوئی عمل نہ کیا، وہ ایسے لوٹتا ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ ماں کے پیٹ سے جب آدمی پیدا ہوتا ہے تو وہ بالکل معصوم ہوتا ہے۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو حج کے بعد اللہ نے یہ فضیلت عطا فرمائی ہو کہ وہ گناہوں سے پاک ہو جاتے ہیں، معصوم ہو جاتے ہیں، اور اللہ ان کے تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور ایک دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ۔ مقبول حج کا جنت کے سوا کوئی بدلہ نہیں۔ اب مقبول حج کیا ہے؟ حج مبرور کون سا ہے؟ یہ وہ حج ہے جو حج سے لوٹنے کے بعد انسان کی زندگی میں ایک انقلاب برپا ہو جائے، انسان تبدیل ہو جائے، اس کی ذہنیت تبدیل ہو جائے، وہ اچھا سوچنے لگے، اچھا بولنے لگے اور اچھا عمل کرنے لگ جائے، اس کا اندرون بدل جائے، اس کی زندگی میں ایک انقلاب آ جائے، سوچنے میں انقلاب ہو،
فکر میں انقلاب ہو، عمل میں انقلاب ہو، رہن سہن میں انقلاب ہو، اور اس کی پوری زندگی ایک عمل صالح کی منہ بولتی تصویر بن جائے، تو آدمی سمجھ لے کہ یہ آدمی کو حج مقبول اور حج مبرور نصیب ہو چکا ہے۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ جن کے اوپر حج فرض ہے وہ بالکل تاخیر نہ کریں، اللہ کے لیے آج ہی ارادہ کر لیں، اور آج ہی اس کی جو ضروری اور بنیادی کام ہے جیسے پاسپورٹ بنوانا اور اس کے لیے مالیات کی فراہمی، ان سب چیزوں میں لگ جائے۔ انسان کوشش کا مکلف ہے، ہم جب کوشش کریں گے تو اللہ پاک اپنا پاک گھر دکھا دے گا، وہاں تک پہنچا دے گا۔ اللہ ہمیں بھی دکھائے، آپ کو بھی دکھائے، بار بار دکھائے، 100 بار دکھائے، اور 100 بار آپ کی زندگی میں اور ہماری زندگیوں میں حج مقبول اور مبرور آئے۔ حج جہاں ایک عبادت ہے، وہیں یہ اللہ پاک سے عشق و محبت کا عظیم مظہر ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ حج کے جتنے بھی اعمال ہیں، ان اعمال میں بہت سی باتیں سمجھ میں نہیں آتی۔ آدمی بالکل دیوانہ وار منا، صفا، مروہ، عرفات کے میدان، کعبۃ اللہ کا طواف اور مختلف امور کی انجام دہی میں لگا رہتا ہے۔ دیکھنے میں تو بظاہر اٹپٹا سا لگتا ہے، لیکن یہ صرف اور صرف اللہ کی محبت کا اظہار ہے۔ اللہ نے، میرے رب نے، میرے خالق نے، میرے پروردگار نے، میرے پالنہار نے، میرے محبوب نے اور میرے عاشق نے مجھے جیسے کہا میں بس اس کے لیے تیار ہوں، میں ہر وقت تیار ہوں۔ وہ کہتا ہے دوڑنے کے لیے تو ہم دوڑتے ہیں، وہ کہتا ہے جھکنے کے لیے تو ہم جھکتے ہیں، وہ کہتا ہے رکنے کے لیے تو ہم رکتے ہیں۔ وہ تمام انسان جو پوری زندگی نماز کو اپنے وقت پر پڑھنے کے بالکل عادی رہے ہوں، لیکن مکہ المکرمہ میں حج کے دنوں میں جب مغرب جمع بین صلاتین کا حکم ہوتا ہے، مغرب اور عشاء کے یا ظہر اور عصر کو ایک ساتھ جمع کرنے کا، یہی بندہ جو ہر وقت نماز کو اپنے وقت پر پڑھنے کا عادی تھا، آج اللہ کے حکم کی تعمیل میں جمع بین صلاتین کے لیے تیار رہتا ہے۔ یہ صرف اور صرف اللہ کی محبت ہے، اور حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی وہ عظیم یادگار ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا حضرت ابراہیم نے جب اپنی بیوی ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بے آب و گیا سرزمین پر چھوڑا تھا، کعبۃ اللہ کی تعمیر ہوئی، اور پھر یہ حکم ہوا کہ لوگوں میں اعلان کر دیں کہ حج کے لیے لوگ آئیں۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا تھا، اے اللہ، یہاں پر میری آواز کون سنے گا؟ میری آواز کہاں تک پہنچے گی؟ یہاں کوئی انسان نہیں ہے، آبادی نہیں ہے، میری آواز کیسے پہنچے گی؟ اللہ نے فرمایا تھا، تمہارا کام ہے پہنچانا، آواز دینا، پہنچانا ہمارا کام ہے۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ آپ لوگوں میں حج کا اعلان کر دیں، لوگ پیدل اور اپنی سواری پر سوار ہو کر حج کے لیے آئیں گے۔ آج اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس آواز کو دنیا کے ایک ایک انسان تک اس انداز میں پہنچایا، اور پہنچا رہا ہے اور پہنچاتا رہے گا کہ قیامت تک آنے والے لوگ حج بیت اللہ کے لیے سفر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک جتنے لوگ حج کے لیے گئے ہیں ان سب کے حج کو قبول فرمائے، اور ہم سب کو وہاں تک بار بار پہنچائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔